آپ کے بعد کون ہوگا پی ٹی آئی میں؟ اگر ہم جیت گئے تو فوری طور پر سازش یہ ہے کہ جی عمران خان کو بھی نااہل کروا دو اور پھر اسے کہو کہ جی ہاں دیکھیں نا نواز شریف کو ہم چلیں دونوں کو ہم لڑنے کی اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ری ایکشن دیتے ہیں. لیکن ٹائم مووز آن. آپ کے بعد کون ہوگا پی ٹی آئی میں؟ میں فریہ انشاءاللہ یہ جب بھی جنرل الیکشن ہوں گے اور اگر ہم جیت گئے تو فوری طور پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کرواؤں گا پنجاب میں جو صحیح معنی میں لوکل گورنمنٹ الیکشن امپاورڈ لوکل گورنمنٹس ہوں. ایک وہ کرواؤں گا اور دوسرا ہم اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کروائیں گے. جیتے یا ہارے پارٹی کے اندر الیکشن کروانا. لیکن پارٹی تب بنے گی صحیح معنی میں ایک وائبرنٹ پولیٹیکل پارٹی جس کے اندر الیکشن ہو, الیکٹڈ لوگ اوپر آئیں. اور وہ ہم نے 2 دفعہ پہلے ہم نے ایکسرسائز کی, ایک دفعہ بہت بڑی ایکسرسائز کی جی. اور وہ انفارچونیٹلی وہ کیونکہ کسی یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اتنی بڑی پارٹی کے اندر الیکشن کروانے کا, تو وہ ہم کامیاب صحیح معنی میں نہ وہ الیکشن جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہوا. لیکن ہم سیکھا ہم نے اس سے کافی. دوسری دفعہ ہم کروانے جا رہے تھے لیکن جو ہم نے سافٹ ویئر لیا الیکشن کروانے کا, کیونکہ ہم کروانے رہے تھے ڈیجیٹلی, ہم پرچیوں سے نہیں, تو وہ جو تھا وہ سسٹم کام نہیں کیا تو ہم نے پھر وہ روک دیا. اب ہم نے تجربہ ہے ہمیں سارا. اب ممبرشپ کر کے میں ایک انشاءاللہ الیکشن کے بعد ایک زبردست قسم کا انٹرا پارٹی الیکشن کرواؤں گا جس میں اصل حقیقی لیڈرشپ اوپر آئے گی. لیکن لاسٹ ٹائم جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ یہ بیک فائر ہو گیا, باقی کسی پارٹی میں نہیں ہوتے الیکشن, تو اس کا نقصان نہیں ہوتا پی ٹی آئی کو جب باقی پارٹیز میں ایک ڈکٹیٹوریل رجیم ہے وہ کام بھی کرتی ہے, ایک ماحول ہی ایسا ہے, تو کیسے آپ اکیلے الیکشن؟ دیکھیں ان کی پارٹیز کدھر تھیں اور آج کدھر ہیں. پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پولیٹیکل پیپلز پارٹی تھی وہ پاکستان کی ایک فیڈرل گراس روٹ پارٹی تھی جو واقعی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی تھی. اور یہ جو مسلم لیگ تھی یہ زیادہ بڑی پارٹی تھی آج سے 30 سال پہلے, یہ سکڑتی گئی ہے. وہ اس لیے کہ یہ فیملی کمپنیز بن گئی ہیں, یہ فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے. شہباز شریف بنا یہاں تو اس نے اور کوئی نون لیگ میں اسے نہیں ملا سوائے اپنے بیٹے کا وہاں پنجاب میں لانے کا. اور سوچیں کہ بے نظیر کے بعد اب کوئی کمپیریزن ہے بلاول بھٹو میں اور یا زرداری میں اور اعتزاز حسن میں؟ ان کی وہ کمپیریزن ہی نہیں ہے, ان کا لیول ہی اور ہے. اب اگر یہ میرٹ پہ اس طرح کے آدمی کو اوپر لے آتے تو پیپلز پارٹی کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے. آج پیپلز پارٹی ہے کیا؟ چوری کا پیسہ رکھا ہوا انہوں نے, ہر الیکشن میں یہ پیسہ پھینک دیتے ہیں. سینٹ الیکشن میں کھلے عام وہ پیسہ چلایا انہوں نے. پہلے بھی ہم نے 20 اپنے لوگ نکالے, انہوں نے پیپلز پارٹی نے ہماری ووٹ خریدی پختونخوا میں 2018 میں. اس بار ہی پھر وہ یوسف رضا گیلانی کے اوپر انہوں نے پکڑا بھی گیا, اس کا بیٹا پیسہ دیتے. تو ان کی پالیٹکس یہ رہ گئی ہے, چوری کرو پہلے پیسہ, اس کو لگاؤ الیکشن پہ اور اس سے پھر اپنے آپ کو ریلیونٹ کرو. آصف زرداری وہ آدمی ہے جو پبلک میں نہیں جا سکتا, عوام سے ڈرتا ہے. یہ کہیں عوام میں نہیں نکلتا تو یہ بہت بڑا پولیٹیشین ہے, بڑا پولیٹیشین ہے. عوام میں عوام اور اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ایک بات آپ نے بھی شہباز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا, پی ایم ایل این کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ نواز شریف اگر ہوں تو وہ آپ کے ساتھ برابر کا مقابلہ کر سکتے ہیں پبلک گیدرنگ کے حوالے سے بھی. اور آپ نے بتایا جلسے میں کنفرم کر دی خبر کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. آ جائیں گے نواز شریف صاحب واپس؟ میں نے کہا سازش ہے اس کو واپس لانے کی, اور واپس لائے کیسے لائے گا, وہ تو نااہل ہوا ہے. وہ اس طرح لائیں گے پلان جو میں آپ سازش یہ ہے کہ جی عمران خان کو بھی نااہل کروا دو اور پھر اسے کہو کہ جی ہاں دیکھیں نا نواز شریف کو ہم چلیں دونوں کو ہم لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گیا ہے. مجھے ٹیکنیکل گراؤنڈز ریکارڈ کر ہمیں ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دے کہ اچھا جی ہم دونوں کو اجازت دیتے تھے. یہ میں کبھی یہ ڈیل مانوں گا نہیں. 62 63 پہ کہتے ہیں نا, آپ کے خیال سے رہنا چاہیے 62 63؟ دیکھیں پینما میں انکشاف ہوتا ہے, سب کو پتا تھا ان کے 4 بڑے بڑے لنڈن میں محلات ہیں اربوں روپے کے. پینما میں انکشاف میں مریم کہتی ہے ہمارے ہیں ہی نہیں, سلمان شہباز کہتا ہے ہمارے ہیں ہی نہیں. پینما میں انکشاف ہو جاتا ہے, بیٹا کہتا ہے ہاں جی الحمدللہ, جب سامنے آ جاتا ہے سب ہاں جی ہمارے ہیں.
اور مریم ان کی بینیفیشری اونر ہے. اب جب یہ کہہ دیتے ہیں, اگلا سوال یہ کہ پیسہ آیا کدھر سے؟ کوئی ایک رسید تو بتا دو کہ آپ کے اربوں روپے کی لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں یہ 4 محلات ہیں. اس کے علاوہ اس کا بیٹا رہتا ہے کوئی 10 ارب کے گھر میں, وہ جو 1 ہائیڈ پارک ہے, سب سے مہنگی پراپرٹیز ہے. بتائیں تو صحیح پیسہ آیا کدھر ہے؟ اور بیٹے نے کہا جی میں تو برطانیہ کا شہری ہوں, میں جواب دہی نہیں ہوں. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر کے دونوں بیٹے کہتے ہیں ہم برطانیہ کے شہری ہیں. مطلب اس لیے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے کہ یہ ان کے پاس پراپرٹیز آئی کدھر سے ہیں. اور اس کے بعد کیا ثبوت آپ کو رہ جاتا ہے کہ ایک رسید نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں جی قطری خط, کہ قطروں نے ہمیں گفٹ کر دیا. آپ ایز یہ جو توشہ خانہ کیا ہے, ایز پرائم منسٹر آپ کوئی گفٹ نہیں لے سکتے. یہ زرداری کا جو بلاول ہاؤس ہے اربوں روپے کا, یہ بھی نہیں لے سکتا, یہ بھی توشہ خانہ میں جانا چاہیے. مجھے جو گفٹ ملتی تھی گھر آ کے بھی لوگ دیتے تھے نا, مہنگی گفٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ پھلوں کے ٹوکرے, وہ توشہ خانہ میں نے ڈالا تھا. کیونکہ آپ ایز پرائم منسٹر نہیں کوئی گفٹ لے سکتے. ہاں توشہ خانہ میں ڈال کے آپ کو ہے کہ قانون کے مطابق آپ لے سکتے ہیں اور ٹیکس دے کے, لیکن آپ رکھ نہیں سکتے اپنے پاس. سو یہ کیسے کہہ سکتے کہ 5 لنڈن کے 4 مہنگے اربوں روپے کے فلیٹ, اور یہ کہیں جی ہمیں قطری نے گفٹ دیا. وہ بھی لیٹر فراڈ تھا, کسی نے گفٹ نہیں دی. اصل میں اس نے مریم کے نام پہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے اس کے نام پہ فلیٹ لے لیے تھے. اب مجھے بتائیں, اس کے لیے صفائیاں پیش کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں, میں چیلنج کرتا ہوں, دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں پرائم منسٹر کے اس طرح باہر پراپرٹیز پکڑی جائیں وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ جیل میں جاتا ہے. اب ہمارے یہ سارے بچ جاتے ہیں. شہباز شریف کا 16 ارب روپے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, 16 ارب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس کے اندر ایف آئی اے کیسے الیکشن لڑنے دیا؟ ٹرائل ہو رہی تھی. کون سے ملک کے اندر باپ بیٹے کی ٹرائل ہو رہی ہے 16 ارب روپے کے کیس میں؟ ساری دنیا کے اندر الیکشن کمیشن نے کہنا تھا پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر کے آؤ پھر آ کے الیکشن لڑو. یا ان کو الیکشن لڑ کے پھر کلیئر کروا رہے ہیں, حکومت میں آ کے کیسز ختم کروا رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب تو تھے جیل میں اور پھر وہ چلے گئے لنڈن. وہ سازش ہوئی تھی یا ان کا واپس آنا سازش ہوگا؟ نہیں, یہ واپس آنا تو بڑا اچھا واپس آیا, کیونکہ جیل میں پورا اپنا کام ٹائم پورا کرے. لیکن ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں عمران خان انٹرویو دے رہے تھے. عمران خان سے سوال کیا گیا کہ خان صاحب اگر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا آپ کو نائل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پارٹی کو کون سنبھالے گا؟ جس پر عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرواؤں گا, جو کروانا بھی چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ رواج, یہ پریزیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے کہ پارٹیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تاکہ میرٹ پر جو شخص آگے آئے میرٹ پر آئے اور جمہوریت صحیح معنوں کے اندر نہ صرف ملک کے اندر بلکہ پارٹیوں میں بھی زندہ رہے. عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ اس سے پہلے ہم نے ایک الیکشن کروایا لیکن اس طرح کا رزلٹ ہمیں نہیں مل سکا جس کی ہم امید کر رہے تھے. پھر دوبارہ ہم نے ایک سافٹ ویئر خریدا تاکہ اس کے ذریعے سے, چونکہ ہم ڈیجیٹلی دوبارہ الیکشن کروانا چاہ رہے تھے, وہ سافٹ ویئر نے کام نہیں کیا. لیکن اب جو ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اب جو ہمیں تجربہ بھی چونکہ ہو چکا ہے تو اب ہم نے صحیح معنوں میں پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے اور جو بندہ حق رکھتا ہے وہی آگے آئے گا. ماضی کے اندر بھی عمران خان نے ایک انٹرویو دیا تھا اور انٹرویو میں آفتاب اقبال نے یہی سیم سوال کیا تھا کہ آپ کے بعد پارٹی کے اندر قیادت کون کرے گا, پارٹی کو کون سنبھالے گا, جس پر عمران خان نے بالکل واضح الفاظ میں کہا تھا کہ پارٹی میں جو لوگ نیچے سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اوپر آئے ہیں, مین کے جو نظریاتی کارکن ہیں, نظریاتی ورکر ہیں, وہی آئیں گے. تو اس میں سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بالکل چیدہ لوگ ہیں, جس طرح صحیح جو محنت کر کے ہیں, علی محمد خان صاحب ہیں, مراد سعید صاحب ہیں, قریشی صاحب بھی ایک بڑے لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اب کیا انہی میں سے کوئی آئے گا یہ تو ٹائم ہی بتائے گا, وقت ہی بتائے گا. بہرحال انٹرا پارٹی الیکشن کا کہا گیا عمران خان کی جانب سے. دوسری جانب اگر آپ کو بتائیں تو اب پاکستان کے اندر انشاءاللہ بہت جلد انتخابات بھی ہونے والے ہیں. تو کیا انتخابات تک عمران خان ہی پارٹی کے سربراہ رہیں گے یا عمران خان کو گرفتار کر کے نائل کر دیا جائے گا؟ اس پر بھی مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں. مبینہ طور پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی پاسبل ہے. بہرحال اس پر ابھی کوئی بات کرنا بالکل بے مقصد ہوگا چونکہ ابھی تک کوئی اس طرح کا ہوا نہیں ہے, کچھ چیز سامنے نہیں آئی ہے. اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں جو اس وقت کنڈیشن ہے, کیونکہ آئی ایم ایف سے ڈیل فائنل ہو چکی ہے اور دمال ڈالے جا رہے ہیں. بہرحال دمال تو ڈالے جا رہے ہیں. دوسری جانب ایک اچھا ہی پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے, وہ یہ کہ آج سٹاک مارکیٹ کے اندر
तेज़ी का रुझान देखने में आया। 2000 से 2200 से बल्कि ऊपर पॉइंट्स का इजाफा हुआ चंद ही मिनटों के अंदर। तो ये एक बड़ी पॉजिटिविटी है, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन दूसरी जानब अगर कर्ज़ों का बोझ देखा जाए उस मद में, उसके बाद जो टैक्सेस लगेंगे अवाम पर, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है, उसमें फिर आम आदमी, गरीब आदमी ही पिसेगा। तो दुआए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम वाला मामला करे और पाकिस्तान को जो है दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब करे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।